انسان اپنے آپ کا محاسبہ کرے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور شریعت نے اس کا ہمیں مکلف بنایا ہے کہ اپنے آپ کو آدمی دیکھے۔ دنیا والوں کی غلطی کا حساب اللہ کے دربار میں ہمیں نہیں ہونا ہے، ہمیں اپنی غلطیوں کے بارے میں حساب ہونا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے میری زندگی 40 سال دی تو آدمی اپنی 40 سال میں 30 سال کی زندگی کا حساب لگاوے کہ کتنے ہزار گناہ ہیں جس کو ہم نے کیا ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہم نے اس سے توبہ نہ کیا اور اللہ رب العزت نے ہماری معافی نہ کی تو خدا نخواستہ ہمارا انجام کیا ہوگا؟ یہ انسانوں کو محاسبہ کرنا چاہیے۔ اسی لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ حساب ہونے سے پہلے اپنا حساب چکا لو۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، جس دن اللہ رب العزت کے دربار میں تمہارا حساب ہونا ہے اس سے پہلے تم اپنا حساب کر لو، تاکہ اس دن تمہارا حساب نہیں ہو یا اس دن حساب ہونے میں آسانی ہو۔ اور جب انسان اپنے نفس کے اوپر کڑی نگاہ رکھتا ہے، وہ روزانہ اپنے نفس کو لعن طعن کرتا ہے، اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے، وہ دن کے اٹھنے سے لے کر رات کے سونے تک کا حساب لیتا ہے کہ تم نے شروع میں جب اٹھا ہے تو تم نے اللہ کا نام نہیں لیا، تم نے نماز نہیں پڑھی، تم نے اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق اپنے دن کا آغاز نہیں کیا، دنیا کمانے میں تم سے یہ غلطیاں ہوئی، تم سے یہ چوک ہوئی۔ اور رات میں جب اس کا حساب کرتا ہے تو اب وہ سوچتا ہے کہ اگر اسی رات ہماری نیند آ گئی تو اے نفس بتاؤ کیا ہوگا تمہارے ساتھ۔ اللہ کے دربار میں پیش کیے جاؤ گے، گناہوں کا انبار ہوگا، لوگ تمہیں قبر کے حوالے کر دیں گے۔ اب منکر نکیر تمہارے سامنے آ رہے ہیں اور پھر تمہارے لیے اللہ کی طرف سے سختیوں کا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ جب انسان یہ سوچے گا تو وہ لرزتا ہے، کانپتا ہے، اور اگلے دن کم سے کم اس کو اس بات کی توفیق ہوتی ہے کہ آدمی گناہوں سے اپنے آپ کو روکے۔ اپنے نفس کا محاسبہ اسی لیے انتہائی ضروری ہے۔ انسان جب نفس کے محاسبے کی عادت ڈالے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگیوں میں اصلاح پیدا فرماتے ہیں۔ اور بہت آسان طریقے ہیں، چند ایسے نسخے ہیں جس سے انسان اپنی غلطیوں کی اصلاح کر سکتا ہے۔ بہت آسان، جیسے انسان اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دے۔ کوئی اگر آپ کو اللہ والا واقعی مل گیا جس کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہیں، اور ایسا نہیں کمی ہے، دنیا میں ناپید ہو جائیں یہ لوگ، ایسا نہیں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ یہ جو نظام دنیا کا چلا رہے یہ نظام مختل ہو جائے گا۔ اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کی زندگیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہوتے ہیں اور 100% ہوتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے 100 میں 10 ہوا کرتے تھے، اب 100 میں 5 ہوتے ہوں، یا 100 میں 1 اور 2 ہوتا ہو، لیکن ہے تو اگر ہم بیمار ہو جائیں اور ہماری بیماری لا علاج ہونے لگے، ہماری بیماری بڑھنے لگے، تکلیف ہمیں زیادہ ہونے لگے، تو انسان آخر اچھے ڈاکٹر کا انتخاب کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ معمولی ڈاکٹروں پر یا کمپاؤنڈروں پر یا گھر کی دواؤں پر آدمی اکتفا نہیں کرتا، اور اچھے سے اچھے علاج کی فکر کرتا ہے، لوگوں سے مشورے کرتا ہے، وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے جو اخراجات ہو سکتے ہیں وہ برداشت کرتا ہے۔ جب ہمیں روحانی بیماری لگ گئی، گناہوں کی لت ہمیں لگ گئی، اور ہمیں اس کی فکر ہوئی کہ نہیں ہماری زندگی میں اللہ کے احکام آنا چاہیے، اپنے نفس کی اصلاح ہونی چاہیے، تو جس طرح ہم اپنی جسمانی بیماریوں کے لیے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کی تلاش کرتے ہیں، ہمیں یہ بے چینی ہونی چاہیے کہ اچھے سے اچھا روحانی معالج کون ہے جس کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ یاد آوے، جس کی صحبت میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کی ہم اصلاح کر سکیں، جس سے اپنے دل کی بات بتا سکے تاکہ وہ ہمارے اعمال کی اصلاح کرے، ہماری غلطیوں کی اصلاح کرے۔ ایسا خوب ہوتا ہے کہ آدمی اگر بڑوں کی صحبت میں بیٹھے اور بڑے اصلاح نہ بھی کریں، وہ تو کچھ بولتے ہی نہیں ہے، خاموش قسم کے بزرگ ہیں، خاموش میں ہونا، ان کے یہاں دین کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے اگر آپ مشک کی دکان میں جائیں اور مشک نہیں بھی لگاویں تو بھی آپ کا بدن معطر ہو جائے گا۔ اگر کوئی اللہ والا آپ کو مل جائے واقعی ایسا جس کی زندگی میں اللہ ہے، اللہ کے احکام ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور ہمیں ایک اپنے آپ کو پیاسا سمجھ کر، محتاج بن کر، بیمار بن کر ان کی مجلس میں جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی صحبت کا ہمیں پورا فائدہ پہنچاتا ہے، ان سے ہمیں فیض ملتا ہے۔ آپ سمجھے نہ سمجھے، 1-2 سال جب بیٹھیں گے تو آپ کو اپنی پرانی زندگی اور نئی زندگی میں تبدیلی کا نمایاں احساس ہوگا۔ شروع میں نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ جب بیماری بہت زیادہ ہو، دوا چل گئی، ڈاکٹر صاحب درد آرام نہیں ہو رہا، اللہ کے بندے دوا تو چلنے دو، اس کا اثر تو ظاہر ہونے دو۔ دوا کوئی کمپیوٹر تھوڑی ہے کہ دوایا اور اوکے کیا اور نتیجہ سامنے آ گیا۔ یہی صورتحال ہے بیماریوں کی اصلاح کی، یہی صورتحال ہے گناہوں کی اصلاح کی۔ آپ مسجد میں آنے لگے اور آپ نے سنا کہ توبہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، آپ مسجد میں آ رہے، کچھ نہیں ہو رہا ہے، روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھنے، بظاہر کوئی فائدہ آپ کو دنیاوی نظر نہیں آ رہا ہے،
دل کا سکون نہیں لگ رہا ہے، تو آپ علاج کو علاج کے طریقے سے کریں، اور جب علاج کے طریقے سے ہو جائے تو اس کے فائدے کا انتظار کریں، منٹ سیکنڈ میں علاج نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح اچھے اور خیر خواہ دوستوں کا انتظام بھی کرنا چاہیے جو آپ کی غلطیوں پر آپ کو ٹوک سکے۔ ایسے لوگ ہوں جو آپ کی زندگی میں آپ کو جھانکے اور اصلاح کی نیت سے جھانکے، بھائی صاحب آپ سے یہ غلطی ہو رہی ہے، بھائی صاحب آپ کو یہ ہو رہا ہے، اس میں اپنی اصلاح کر لیجیے۔ اور یاد رکھیے انسان اپنی غلطیوں کی اصلاح کم کر پاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم بڑے قابل ہیں تو ہم اپنی غلطیوں کو پکڑ لیں گے، ایسا بہت ہوتا ہے کہ انسان ہزار قابل صحیح، دوسروں کی غلطیاں اسے نظر آ جاتی ہے لیکن اپنی غلطی نہیں نظر آتی، ایسا خوب ہوتا ہے۔ میں اپنی ایک مثال دوں، بچپن میں جب نماز پڑھتا تھا تو میں نماز میں نیت باندھتے ہوئے ہاتھ کو یوں لٹکایا کرتا تھا، میرے پورے ہاتھ ایسے لٹک رہے ہوتے تھے اور یوں ہاتھ باندھا ہوا ہوں۔ اب میرے ایک استاذ نے نماز کا جب مسئلہ ہمیں پڑھایا تو انہوں نے بتایا کہ نماز کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ ایسے باندھا جائے، ہاتھ پر ہاتھ ہو، دونوں ہاتھ ایک دوسرے سے اوپر تلے ہو، ہاتھ لٹکا ہوا نہیں ہو۔ بہت سے لوگ نماز میں ہاتھ لٹکا ہوا ہوتا ہے، تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیسے بیوقوف لوگ ہیں جو نماز میں اس طرح پاگلوں کی طرح ہاتھ لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمیں تو دوسروں کے بارے میں خیال آ گیا لیکن اپنے بارے میں کبھی خیال نہیں آیا۔ پھر میں نے غور کیا کہ ذرا اپنے عمل بھی اس نقطے کو جاری کر کے دیکھنا چاہیے، تو میں نماز کے اندر ایک مرتبہ خود اپنا دیکھا تو میرا ہاتھ اس سے زیادہ لٹکا ہوا تھا جتنا کہ ہمارے استاد محترم نے ہماری رہنمائی کی تھی۔ انسان جب اپنی اصلاح اس طرح کرتا ہے، آپ دوسروں میں دیکھیں ایک چیز غلط ہے تو آپ خود دیکھیں کہ ہمارے اندر یہ بیماری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، تو اس طرح انسان کی اصلاح ہوتی ہے۔ لقمان حکیم ایک بڑے حکیم گزرے ہیں، بڑے دانا گزرے ہیں، قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا ہے اور بڑے اچھے انداز میں تذکرہ کیا۔ ان کی نبوت میں اختلاف ہے لیکن اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، بڑے صالح تھے۔ ان سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی دانائی کیوں عطا فرمائی؟ انہوں نے کہا دوسروں کو دیکھ دیکھ کر میں نے اپنی اصلاح کر لی، جو بیماری میں نے دیکھا دوسروں میں ہے، فلاں آدمی جھوٹ بولتا تھا، مجھے تکلیف ہوئی، میں نے طے کر لیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ فلاں آدمی نے دیکھا میں نے بڑوں کا اکرام نہیں کیا، مجھے بڑا خراب لگا کہ چھوٹا ہو کے بڑے کا اکرام نہیں کرتا ہے، تو میں نے اس کو اپنی زندگی سے ہٹا لیا۔ میں نے فلاں آدمی کو دیکھا بیٹھتا اس طرح ہے کہ جس کی حیت اچھی نہیں ہوتی ہے، مجھے خراب لگا، میں نے یہ ہٹا لیا۔ تو دوسروں کے جتنے عیوب ہمیں خراب لگتے چلے گئے، میں ان تمام کو اپنی زندگیوں میں کھرچ کر انہیں دیکھتا رہا اور انہیں ہٹاتا رہا۔ اس طرح یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ صلاحیت نصیب فرمائی۔